موضوع جو آج کا دیا گیا ہے اردو ادب میں عصری رجحانات، یہ بہت ہی اچھا موضوع ہے اور مختلف سطحوں پر اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ مجھے یہاں پر جو مدعو کیا گیا، میں منتظمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شاعری ہو یا ادب ہو، یہ انسان اپنی تسکین کے لیے تخلیق کرتا ہے۔ اپنے خیالات جو ہوتے ہیں وہ ان کا جو اظہار کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ ادب تخلیق کرتا ہے، خواہ وہ شاعری ہو یا وہ کوئی بھی صنف ہو اس میں۔ تو سر وجود جو انسان کا اصل میں وجود ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنا اظہار ہو، اس کی نمود ہو، تو سر وجود کچھ نہیں، ذوق نمود ہے، اور اسی ذوق نمود کے لیے وہ اپنا ادب تخلیق کرتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر دو الگ الگ الفاظ ہیں اور ان دونوں لفظوں میں ہلکا سا فرق ہے۔ ایک ہے میلان، ایک ہے رجحان۔ میلان کا جو تعلق ہے وہ دل سے ہوتا ہے، رجحان کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے۔ رجحان عام طور پر انسان کسی چیز سے متاثر ہوتا ہے تو اسے بھی اپنانے کی کوشش کرتا ہے، یا بسا اوقات کوئی ایک رجحان چل پڑتا ہے تو اس کو لوگ سب اختیار کرتے ہیں، وہ ایک فیشن بن جاتا ہے، ایک رواج بن جاتا ہے، یا لوگوں کے جو ہے تقلید میں اس کو اختیار کر لیا جاتا ہے۔ میلان کا تعلق دل سے ہوتا ہے، رجحان کا تعلق ذہن سے ہوتا ہے۔ تخلیق کار کوئی عام انسان نہیں ہوتا ہے، وہ بہت ہی عبقری ہوتا ہے، وہ اپنے زمانے کی رفتار سے واقف ہوتا ہے، اپنے تخلیق کردہ ادب کا وہ خود پہلا نقاد ہوتا ہے۔ ان سب چیزوں کے پیش نظر وہ مختلف چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنا ادب تخلیق کرتا ہے۔ تو بسا اوقات رجحان اس لیے بھی اختیار کیے گئے تاکہ اس سے ایک شناخت بن سکے، اس سے ایک انفرادیت قائم ہو سکے۔ یہ مختلف قسم کے رجحانات کی اساسی باتیں ہو سکتی ہیں۔ جب یہ ہمارے پاس ایک ترقی پسند تحریک کا جو دور آیا، اس کے فوری بعد اس کے رد عمل میں جدیدیت آئی۔ ترقی پسند دور میں ایک یکسانیت پیدا ہو گئی تھی، ایک برابری، بالکل برابری ہو گئی تھی۔ ہر ادب کارے کو، ہر تخلیق کو اسی نظر سے دیکھا جاتا تھا کہ کیا اس میں جو ہے مزدوروں کی اور سماج کے مظلوم طبقات کی حمایت ہے یا نہیں ہے، سماجی کشمکش، طبقاتی کشمکش کو اس میں کس حد تک جگہ دی گئی ہے۔ ترقی پسند تنقید نے بھی خاص طور پر اسی طرح اسی زاویہ نظر سے ادب کی تنقید کی کہ ترقی پسند ادب کا اردو میں بہت طویل زمانہ رہا۔ اس کے رد عمل میں جدیدیت جو آئی تو جدیدیت کے بارے میں بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کوئی تحریک نہیں ہے، بس ایک رجحان ہے یا کئی رجحانات کا ایک مجموعہ ہے۔ اس میں چونکہ یکسانیت تھی تو اس میں فرد کی انفرادیت کے اظہار کا موقع نہیں تھا، تو اظہار ذات کے لیے جدیدیت میں مختلف قسم کی شکلیں آئیں، مختلف رجحانات جدیدیت میں آئے۔ اس جدیدیت کے دور کے بعد مابعد جدیدیت کا ایک دور آیا۔ مابعد جدیدیت کا دور جسے پوسٹ ماڈرنزم کہتے ہیں یا پوسٹ ماڈرن لٹریچر کہتے ہیں، یہ اصل میں مغربی خیالات اور افکار جو ہیں، فلسفیانہ اساس ہے، اس کی بنیاد پر اس کو آگے بڑھایا گیا۔ بنیادی طور پر یہ کہا گیا کہ تہذیبوں کی کشمکش ہے، تہذیبوں کا تصادم ہے، اور تہذیبوں کا ایک عجیب و غریب دور یہ آ چکا ہے۔ اس میں خاص طور پر ایک شخص نے لکھا کہ یہ جو تہذیب ہے اسی کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ سیموئل ہنٹنگٹن نے ایک کتاب لکھی جس میں لکھا کہ انسان اور اس کی انفرادیت اور اس کی تہذیب ختم ہو چکی ہے، اور کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ خدا مر چکا ہے۔ مختلف قسم کے نظریات جو پیش کیے گئے، یہاں میں یہ بتاؤں کہ جس طرح سے ترقی پسند تحریک کے دور میں پروزداری ادب تھا، جس میں ہم کو رشیا سے ہمارے فنکاروں کو امداد ملتی تھی، اعزازات و انعامات ملتے تھے، نہرو سوویت ایوارڈز دیے جاتے تھے، اور اردو کا ادب رشیا میں پرنٹ ہوتا تھا، ماسکو سے کتابیں یہاں منتقل کی جاتی تھیں، روسی ادب کے بڑے بڑے شاہکار فنکاروں کو اردو میں ترجمہ کیا گیا۔ یہ سب ایک تاریخ ہے، لیکن اس کے بعد رد عمل کے طور پر مابعد جدیدیت میں اور جدیدیت کے آخری دور میں سرمایہ دارانہ
نظام کی علم بردار جو مملکت ہے جس کا نام ہے امریکہ، اقوام متحدہ، یہ ممالک متحدہ، ریاست ہائے متحدہ امریکہ، انہوں نے وہاں سے بہت زیادہ نہ صرف یہ کہ مالی تعاون کیا بلکہ اپنے نظریات کو منتقل کرنے والوں کو بہت سارے مالی امداد سے نوازا، انعامات و اکرامات سے نوازا۔ یہ اصل میں ادب کا وہ فلسفیانہ پہلو ہے جو عام ادب تخلیق کرنے والوں تک نہیں رہتا ہے، بلکہ اس کی گہرائی میں جب تنقیدی سمتوں میں ہم اندرون تک پہنچ کے اس کا جائزہ لیتے ہیں تب ان باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ دریدا نے، سارترے نے، فوکو مایا نے اور پھر تاریخ کی موت کے عنوان سے جو انہوں نے نظریات پیش کیے، مابعد جدیدیت میں کہا گیا کہ جب ایک تخلیق کار ہے اس نے کوئی تخلیق لکھی، گویا کہ اس کا خاتمہ ہو گیا، وہ مر گیا۔ ایک شاعر نے اپنی غزل کہی، اب اس کی موت ہے، اب اس سے کچھ نہ پوچھا جائے، اب جو کچھ ہے وہ اس کی تخلیق ہے، اس کی تخلیق ہمیں بتائے گی کہ اس نے اپنی تخلیق میں کیا لکھا ہے۔ کوئی افسانہ نگار ہے، اس نے اپنا افسانہ لکھا، اب افسانہ نگار کو برطرف کرتے ہوئے، درکنار کرتے ہوئے اس کے افسانے کا جائزہ لیا جائے گا اور اس کے افسانے کی بین المتونیت کو، یعنی کہ ٹیکسٹ کو، اس کے اندرونی رشتوں کو، اس کے تہذیبی آویزش اور آمیزش کو، اس کے تہذیبی سیاق و سباق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تخلیق کا جائزہ لیا جائے گا۔ تو یہ مابعد جدیدیت کا وہ اصول تھا جس میں تشکیل اور رد تشکیل کی تھیوری منظر عام پہ آئی۔ اس تھیوری کے ذریعے سے ساختیات اور پساختیات، جسے ہم دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں، اس کے نظریہ سازوں نے بہت سے نظریات پیش کرنے کی کوشش کی۔ ادب پر ان نظریات کا بوجھ لادنے والوں نے بہت سی مصنوعی کوششیں کی، لیکن کم از کم اردو ادب میں یہ نظریات بس ایک نظریات اور فلسفیانہ مباحث کی حد تک رہ گئے، اس کے علاوہ اس کی اور کوئی شکل آگے نہیں بڑھ سکی۔ ہمارے پاس جو مشرقی تہذیب ہے اور مشرقی تنقید کے اثرات جو ہمارے ادب پر پائے جاتے ہیں، وہ خواہ حالی کی وجہ سے ہوں یا شبلی کی وجہ سے ہوں یا اور دوسرے تنقید نگاروں کی وجہ سے ہوں، ہماری بنیاد میں مشرقیت پائی جاتی ہے۔ ابن رشید کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں موجود ہیں، جرجانی کے فلسفے ہمارے ذہن میں تحت شعور میں موجود ہیں۔ لفظ اور معنی کے ربط کے درمیان جو بحثیں ہیں، لفظ اہم ہے یا معنی اہم ہے، لفظ اور معنی کا ارتباط کیسا ہونا چاہیے، لفظ تو صرف ایک عماری ہے اور ایک سواری ہے جس پر معنی سفر کرتا ہے اور مجھ سے نکلا اور آپ کے ذہن تک پہنچ گیا۔ اصل چیز تو معنی ہے جس کے لیے الفاظ بھی اہم ہے۔ ہماری جو مشرقی تنقید ہے وہ لفظ اور معنی دونوں کو یکساں اہمیت دیتی ہے، کسی کی ایک کی جانبداری نہیں کرتی ہے۔ یہ مشرقی روایات ہیں جو ہمارے ادب میں ہونے کی وجہ سے، اردو ادب میں خاص طور پر، اور اردو ادب کی بنیاد گزاروں میں چونکہ صوفیاء کرام رہے ہیں اور انہوں نے اخلاقیات کا نظام پیش کیا تھا، تو ان سب چیزوں کا اثر آج تک اردو ادب پر پایا جاتا ہے۔ ادب کے سلسلے میں 3 نظریے بہت اہمیت رکھتے ہیں: ادب برائے ادب، ادب برائے زندگی، ادب برائے بندگی۔ ان 3 نظریات میں مختلف لوگوں کے اپنے اپنے خیالات کا اظہار مل سکتا ہے۔ ادب برائے ادب وہ ہے کہ کسی شخص نے کوئی چیز کو تخلیق کرنا چاہا، اس نے اپنے خیالات کا اظہار کر دیا اپنی تخلیق کے ذریعے۔ ادب برائے زندگی وہ ہے جو ترقی پسند تحریک کے دور میں یہ کہا گیا کہ ادب کا کوئی نظریہ حیات ہونا چاہیے، ادب سے زندگی کا سروکار ہونا چاہیے، سماجی ارتباط ادب کے لیے نہایت لازمی امر ہے۔ ان تمام نظریات کے بعد جو آخری نظریہ آیا، وہ جو پیش کرنے کی کوشش کی گئی مختلف سطحوں پر، وہ یہ تھی کہ ادب برائے بندگی ہونا چاہیے، کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس سے ہماری بندگی کے جذبات کی تسکین ہونا چاہیے۔ ہم اپنے جذبات عبادت کو، خدا کے جیسے ہم بندے ہیں تو ان باتوں کا بھی ہم اپنے ادب میں ملحوظ رکھتے ہوئے اس کو پیش کرنا چاہیے۔ تو یہاں سے ہمارے پاس ایک ادب شروع ہوتا ہے جس کے لیے بہت کوششیں کی گئی اور ایک تحریک کی شکل میں، اگر تحریک نہ بھی تسلیم کیا جائے تو کم از کم ایک مضبوط رجحان کی شکل میں موجود ہے جس کا نام ہے ادب اسلامی۔ اردو میں ادب اسلامی کی روایات کافی زمانے سے ہیں،
میں یہ نہیں کہتا اور نہ میں اس بات کا متفق ہوں کہ ادب پر کسی مذہب کو مسلط کیا جائے، بالکل نہیں۔ ادب تو ادب ہوتا ہے، وہ آفاقی ہوتا ہے، کسی مذہب کے حدود میں اس کو محدود نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے باوجود مختلف فنکاروں نے اس بات کا احساس کیا اور اس بات کو پیش کیا کہ ہم چونکہ اسلام سے وابستگی رکھتے ہیں تو اسلامی افکار کو، اسلامی رجحانات کو، اسلامی تہذیبی عناصر کو اپنے ادب میں پیش کریں گے۔ تو یہاں تک یہ ادب اسلامی کی بات قابل قبول ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ مذہب کو، مذہب کے پرچار کو، مذہبی تعلیمات کو اس پر مسلط نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنی مذہبی وابستگی کا اس میں اظہار کر رہے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اقبال کے پاس، اقبال کے کلام میں اسلام سے وابستگی، اسلام سے گہری جو ہے ان کے اوپر چھاپ یا اسلامی افکار و نظریات کو اقبال نے جس طرح پیش کیا، جیسے کہ اقبال کے ہاں ہم دیکھتے ہیں انہوں نے آیات کا قرآن کی اردو میں ترجمہ کر دیا اپنے کلام میں، احادیث کا کر دیا، اسلامی افکار کو اپنے اشعار میں پیش کر دیا۔ تو یہ جو ہے وہاں جا کر یہ بات پہنچتی ہے کہ جب کوئی شخص اسلام کا، مذہب کا مبلغ نہیں بنتا بلکہ وہ ایک ادیب بنتا ہے، شاعر بنتا ہے، لیکن اس کے تحت شعور میں، اس کے لاشعور میں اور اس کے شعور میں مذہب ہوتا ہے، اور وہ انہی حدود میں اپنے فن کا اظہار کرتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ ٹی ایس ایلیٹ نے بھی کہا تھا کہ اعلیٰ جو فن ہوتا ہے، اعلیٰ جو ادب ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی مذہب ہی کی بنیاد سے ابھار پاتا ہے، اسی کی بنیاد سے ابھرنے لگتا ہے۔ تو بہت سارے ناقدین نے اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ ہمارے پاس اردو میں ادب اسلامی کے لیے مختلف ادارے کام کرتے ہیں، مختلف نظریات کو فروغ دینے کے لیے رجحان سازوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ پروفیسر احمد سجاد ہیں اس میں، ڈاکٹر پروفیسر عبد المغنی مرحوم ہیں اس میں، اور اس میں خاص طور پر ایک رسالہ نکلتا ہے ماہنامہ پیش رفت جو ادب اسلامی کا اس وقت پر نمائندہ ہے، ڈاکٹر شاہ رشاد عثمانی اس کے مدیر ہیں اور ہندوستان کے ادب اسلامی کے رجحان کے وہ علم بردار ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں مولانا ابو الحسن علی ندوی کا نام، انہوں نے ندوۃ العلماء میں ادب اسلامی کی ایک تحریک بنائی اور ان کا نام ہے رابطہ ادب اسلامی۔ دنیا بھر کے تمام ممالک میں ان کے ادب اسلامی کی یہ شاخ کام کرتی ہے۔ ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مذہب کو پیش کیا جائے ادب میں، یا مذہب کو مسلط کر لیا جائے، یا مذہبی چیزوں ہی کی پرچار کیا جائے، نہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ادب تخلیق کیجئے لیکن مذہبی اقدار کو بھی ملحوظ رکھتے ہوئے یا مذہبی شناخت کو باقی رکھتے ہوئے، مذہبی تہذیب جو بنیاد ہے، تہذیب میں مذہب بھی شامل ہوتا ہے، بغیر مذہب کے تہذیب کے نقش و نگار قد و قال نہیں ابھر پاتے۔ تو ان سب چیزوں کو ملحوظ رکھنے پر ان لوگوں نے زور دیا۔ یہاں تک یہ اس میں ایک نام آتا ہے ابو الاعلیٰ مودودی کا، جو ادب اسلامی کے رجحان سازوں میں سے ہیں، اور بہت سارا اس میں ادب تخلیق کیا گیا۔ پروفیسر ابن فرید جو علی گڑھ کے تھے، انہوں نے کئی ناولیں لکھی، اور آج بھی بہت سارے نام ہیں۔ میں ان ناموں کو چھوڑتے ہوئے یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا ایک اقتباس۔ ابو الحسن علی ندوی نے کہا کہ ادب ہوتا ہے وہ کہیں تخلیق پا جائے، کسی خانقاہ میں تخلیق کیا جانے والا ادب بھی ادب ہے، کسی مسجد میں بیٹھ کے لکھا جانے والا ادب بھی ادب ہے۔ ادب صرف اس لیے ادب نہیں ہوتا کہ اسے کسی پروفیسر نے یا کسی نام نہاد ادب تخلیق کار نے، ادب کے تخلیق کار نے اسے تخلیق کیا ہے۔ ادب ہوتا ہے جو جذبات، احساسات، خیالات کا اظہار کا ایک وسیلہ اور ذریعہ بنتا ہے۔ تو انہوں نے اس سلسلے میں خاص طور پر حمد، مناجات اور نعت اور اس طرح کی دیگر اصناف کو، مثنویوں کو، ان سب چیزوں کو پیش کیا اور یہ کہا کہ اخلاقی اقدار، ادب کے لیے نظریہ حیات ضروری ہے، اور نظریہ حیات میں اگر کسی کے پاس کوئی مذہب ہے تو وہ ضرور اس کے ادب میں چھلکے گا۔ ہم کسی عیسائی سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اپنی عیسائیت کے اظہار مت کیجیے ادب میں، وہ ضرور چھلکے گا، لیکن وہ اس کا اپنا رجحان ہوگا۔ آپ اس کے ادب کو پڑھتے ہوئے آپ اپنے طور پر محاکمہ کر سکتے ہیں۔ مابعد جدیدیت میں ناصر عباس نیر نے، گوپی چند نارنگ نے، عمران شاہد بھنڈر نے جو مختلف قسم کی چیزیں لکھی ہیں، وہاب اشرفی نے، ان سب چیزوں میں مختلف قسم کے فلسفیانہ مشگافیوں کو اور گنجلک ادبی بحثوں کو گڑبڑ کر دیا ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان جو سوچتا ہے، اپنی تخلیق میں اپنے خیال کا جس طرح اظہار کرتا ہے، وہ اس کی اپنی سوچ نہیں ہوتی،
اس کے اپنے معاشرے، اس کے سماج، اس کے آباء و اجداد، اس کی نسل، بلکہ اس کے بین المتونی توارثی عناصر بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ ان سب چیزوں کے بعد ادب تخلیق ہوتا ہے۔ اب ہمارے پاس جو عصری کہا گیا ٹرینڈ، یہ ٹرینڈ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہر زمانے کے لیے ایک ٹرینڈ آتا ہے، وقتی ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ جیسے ٹویٹر اگر جانتے ہوں، ٹویٹر کو استعمال کرتے ہوں، اس میں کوئی چیز آتی ہے ٹرینڈنگ، ہر چیز، ہر آدمی جو بھی ٹویٹر استعمال کرتا ہے وہ ٹرینڈنگ والی چیزوں کو سب سے پہلے دیکھتا ہے۔ ایک وقت پر ایک ہیش ٹیگ کے ساتھ جب بہت سے لوگ کسی ایک چیز کو استعمال کرتے ہیں تو وہ اس میں ٹرینڈ کہلاتا ہے۔ اسی طرح ادب میں بھی وہ رجحانات زیادہ مشہور ہو گئے ہیں جس کو کسی مخصوص دور یا زمانے یا کسی علاقے کے ادبا نے، شعراء نے ٹرینڈ کے طور پر اختیار کیا، وہ ایک ٹرینڈ بن گیا، رجحان بن گیا۔ یہاں پر میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس جو تانیثیت کی ایک تحریک کے طور پر، یہ تحریک نہیں ہے، ایک رجحان ہے۔ تانیثیت میں مختلف قسم کے نظریات ہیں، بہت سے نام ہمارے ڈاکٹر سید اقبال خسرو قادری صاحب نے بتا دیے ہیں۔ میں یہاں پر ایک رجحان کا ذکر کروں گا، وہ یہ ہے ایکو فیمنزم۔ ایکو فیمنزم وہ فیمنزم ہوتا ہے یا فیمنزم کی وہ شکل ہے جو مادر سری نظام کے تحت اس پوری کائنات کو، کائنات کے تمام وسائل اور ذرائع کو ایک مادرانہ شفقت اور اہمیت کے ساتھ اس کو یہ سمجھتی ہے کہ انسانی نسل کے بقا، تحفظ، ترویج اور ترقی کے لیے یہ کائنات اور اس کی تمام چیزیں اہمیت کی حامل ہیں۔ یہ ایکو فیمنزم کے نام سے ایک مستقل، ایک الگ سے نظریہ یا رجحان کہہ لیجئے، یہ آیا ہے اور اس کو اختیار کرتے ہوئے بہت سی خواتین، افسانہ نگاروں نے، شاعرات نے پیش کیا ہے۔ تانیثیت میں رد عمل کی نفسیات ہوتی ہے، اس میں ایک جو ہے شدت، احتجاج، پدر سری نظام کے خلاف احتجاج کرنے کا دوسرا نام تانیثیت ہے۔ پدر سری نظام کے خلاف احتجاج کی ایک مضبوط توانا آواز ہمیں مختلف شاعرات کے ہاں ملتی ہے۔ آج کل کا زمانہ تو ایسا ہو گیا ہے کہ پوری دنیا ایک جو ہے مٹھی میں سمٹ کر آ گئی ہے۔ دنیا کے روابط اتنے ہو چکے ہیں کہ مختلف جگہوں پر دنیا کے بیٹھ کے ادب تخلیق کرنے والے بھی ہم سے مربوط ہوئے جا رہے ہیں اور ہمارے رجحانات سے دوسرے لوگ بھی واقف ہو رہے ہیں۔ واقعتاً ادب میں رجحانات آتے رہیں گے اور ادب میں اس طرح کے رجحانات پروان چڑھتے رہیں گے، لیکن یہ رجحانات اگر اپنے اندر زندگی رکھتے ہیں، زندگی کی خصوصیات اور صلاحیت رکھتے ہیں تو پائیدار بن جاتے ہیں، وہ بعد میں مستحکم ہو جاتے ہیں۔ پھر ادب اور آنے والا نقاد سب سے بڑا نقاد وقت ہوتا ہے، وہ طے کرے گا کہ کون سا رجحان باقی رہ گیا اور کون سا رجحان وقت کے دریا میں بہہ گیا۔ یہ میں ان الفاظ کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔